قرآن مقدس کی ہم تلاوت کرتے ہیں کس نیت سے کہ اجر و ثواب ہوگا؟ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن قرآن مقدس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے علم اور اس کے بعد عمل کرنے کی نیت سے، رشد و ہدایت کی نیت سے، من الظلمات الی النور، ظلمات اور اندھیروں سے نکل کر اللہ اکبر نور کی طرف آنے کی نیت سے ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی شکوہ کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن مقدس کی تلاوت کے اندر غور و فکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں کہ تم غور اور فکر کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن مقدس یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، یہ اللہ کے خطبے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز کے اندر آدمی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہو تو میں اللہ کے کلام کی، قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اور جس وقت ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے، غور و فکر کس کام کا ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس کے اندر کسی جگہ جنتیوں کا ذکر آتا ہے، ہم دیکھیں، غور و فکر کریں، کیا ہمارے اندر ایسے اوصاف موجود ہیں جو قرآن جنتیوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے؟ اگر ہیں تو شکر کریں، نہیں ہے تو فکر کریں۔ کسی جگہ جہنم کا ذکر ملتا ہے تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ کیا جہنمی لوگوں کا جس طرح کردار ہے، کیا ہمارا وہی کردار ہے؟ تو ہمیں اس کردار سے دستبردار ہو کر اللہ اکبر جنتی لوگوں کے کردار پر آنا پڑے گا۔ اور کسی جگہ اعمال کا ذکر ملتا ہے، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے، سچ بولنے کا حکم ہے، اور ہمیشہ اچھی بات سیدھی سادھی کرنے کا حکم ہے، اچھی گفتگو کرنے کا، اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے قرآن مقدس۔ اللہ اکبر حج کا حکم دیتا ہے، احکام موجود ہیں قرآن میں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر کتنے احکام ہیں جن کو ہم توڑ رہے ہیں، ان کی فکر کرنی چاہیے، ان کو ہمیں بجا لانا چاہیے، اور کتنے احکام ہیں جن پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر احکام پر، اللہ کے حکموں پر عمل ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح عالم آخرت بیان ہوا ہے، تو ہمیں آخرت کا فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ موت کا ذکر آئے تو ہمیں اس فکر میں پڑ جانا چاہیے کہ ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو اس غور اور تدبر کے ساتھ قرآن مقدس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا،
ہمارے بس یہی سوچ اور ذہن بن چکا ہے بس یہ اجر و ثواب کی کتاب ہے اور وہ آخرت میں مل جائے گی۔ پیارے بھائیوں، نہیں، اپنے ذہن کو تبدیل کریں، بدلیں، قرآن مقدس کو اس نیت سے پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، اللہ ہم سے ہم کلام ہے، ہمیں دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر کہ جو جو حکم اللہ کر رہے ہیں یا جن جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں، کیا ہم ان سے رکے ہیں یا نہیں رکے، کیا جن چیزوں کا حکم دیا ہے کیا ہم ان چیزوں کے حکم پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ غور و فکر کرنا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ اس کو اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، روحانی جسمانی اللہ رب العالمین نے شفائیں رکھی ہیں، اور یہ تدبر والی کتاب ہے، غور و فکر والی کتاب ہے۔